حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ مکہ میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کرنے پر بڑی بڑی تکلیفیں کافروں نے ان کو پہنچائیں، جن کا انہوں نے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے والد محترم کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامتہ تھا۔ ان کے ایک بھائی خالد اور ایک بہن غفیرہ کا تذکرہ بھی معتبر کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا آبائی وطن حبشہ تھا، اس لیے ان کو حبشی کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن اور ہر وقت حاضر خدمت رہنے والے تھے۔ ان کے سپرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کا انتظام بھی تھا۔ محدث، حاکم اور حافظ ابو نعیم نے ان کو اصحاب صفا میں بھی شمار کیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر اور دوسرے تمام جہادوں میں شریک رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اذان دی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اس عالم میں تشریف فرما رہے مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ ان کی بڑی بڑی فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ مکہ میں ایک عورت کے غلام تھے۔ اسی حالت میں اسلام قبول کیا اور مشرکین مکہ نے اسلام قبول کرنے پر سخت ترین سزائیں دی، جس کا تذکرہ ہم ابھی کریں گے۔ ان کے دکھ اور مصیبت کو دیکھ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین حق کے بارے میں سبقت لے جانے والے اور آگے بڑھ جانے والے چار ہیں۔ میں عرب میں سے سبقت کرنے والا ہوں، اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے، حضرت سلیمان فارسی فارس سے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے۔ ایک مرتبہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا کہ اے بلال، مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی قبولیت کے متعلق دوسرے اعمال سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اور باقی تمام اعمال سے زیادہ امید دلانے والا ہو، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بے شک رات میں یا دن میں جب کبھی بھی میں نے وضو کیا تو اس سے اپنے مقدر کی کچھ نہ کچھ نفل نماز ضرور پڑھی۔ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی عمل کی وجہ سے تم کو یہ رتبہ ملا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے ایک آہٹ سنی۔ میں نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بلال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ سنی تو خوشی کی وجہ سے رو دیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اول 7 حضرات نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب کو مشرکین مکہ نے پوری طرح ایذا دینے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کا ارادہ کیا، سو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے دشمنوں سے بچایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کے ذریعے محفوظ رکھا، اور باقی سب کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈالا اور اس طرح ان کو عذاب دیا۔ یہ حضرات زرہیں پہنے ہوئے دھوپ میں پڑے رہتے تھے، اور دھوپ کی تیزی کے علاوہ لوہے کی ذرہ گرم ہو جاتی تھی تو بے انتہا تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کافر دوپہر کے وقت سخت گرمی میں تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر الٹا کر سینے پر پتھر کی ایک بھاری چٹان رکھوا دیتا تھا اور ان سے یوں کہتا تھا، تو اسی طرح پتھر میں دبا پڑا رہے گا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے، یا دین اسلام کو چھوڑ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے سے انکار کر کے لات اور عزیٰ کو پوجنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کا صرف یہ ایک جواب دیتے جاتے تھے کہ معبود برحق ایک ہی ہے،
اسے چھوڑ کر لات و عزا کو نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ کے اس بلند ہمت بندے کو صرف یہی نہیں کہ تپتی زمین پر لٹا کر پتھر کی چٹان سے دبا دیا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جاتا تھا کہ ان کو مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو ان کی گردن میں رسی ڈال کر چکر دیتے پھرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وہی رٹ لگائے جاتے تھے کہ معبود برحق ایک ہی ہے۔ دن بھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جاتا اور تپتی زمین میں لٹا کر اوپر سے ان پر پتھر رکھ کر برا حال کر دیا جاتا تھا، اور پھر رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے، اور اگلے دن پھر گرم زمین پر لٹا کر اس عاشق مولا کے بدن کے زخموں کو اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دینے کے لیے کئی شخص تھے، ایک تھک جاتا تھا تو دوسرا سزا دینے لگتا تھا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، اور کبھی ان کے سوا دوسرے لوگ سزا دینے لگتے تھے، اور ہر شخص ان کو اتنی سزا دیتا تھا کہ اپنا زور ختم کر دیتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک روز جب کہ امیہ بن خلف اور اس کے ساتھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پیٹ رہے تھے، اس طرف کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، اور انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس مسکین کے ساتھ کب تک یہ ظلم ڈھاتا رہے گا؟ یہ سن کر امیہ بن خلف نے کہا، تو نے ہی اس کو بگاڑ رکھا ہے، لہٰذا اب تو ہی اسے چھڑوا دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں اس کو چھڑوا لوں گا، میرے پاس ایک سیاہ فام غلام ہے جو اس سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہے اور تیرے دین شرک پر جمع ہوا ہے، اسے ان کے بدلے دے دوں گا۔ امیہ بن خلف نے کہا، مجھے منظور ہے۔ لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کے بدلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور ہجرت سے پہلے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا 6 غلام اور خرید کر آزاد کیے جو اسلام قبول کرنے پر مارے پیٹے جاتے تھے۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دین اسلام کی دعوت دی اور توحید خداوندی کی طرف بلایا تو مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستانے لگے۔ لاچار و مجبور ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ کو ہجرت شروع کر دی۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ منورہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ وہ دونوں قرآن شریف پڑھایا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ پھر ان کے بعد 20 صحابیوں میں شامل ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے۔ پھر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مدینہ شریف کا نام پہلے یثرب تھا اور اس میں وبا بہت زیادہ رہتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جیسے ہم کو مکہ محبوب تھا ایسے ہی ہم کو مدینہ محبوب بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم کو مدینہ کی محبت دے۔ اے اللہ، اس کی آب و ہوا صحت و تندرستی والی بنا دے اور سعام میں ہمارے لیے برکت دے، اور اس کے بخار کو یہاں سے اٹھا کر حجفہ میں منتقل فرما دے۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد صحابہ کرام میں مواقعات قائم فرما دی، یعنی دو آدمیوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد و خیرخواہ بنا دیا تھا۔ یوں تو سب بھی آپس میں دینی بھائی تھے اور ایک دوسرے کے شریک غم اور ہمدرد تھے، لیکن اس وقت کے تقاضے کچھ ایسے ہی تھے کہ دو آدمیوں میں خصوصی تعلق قائم کر کے خصوصی ہمدردی کا رابطہ پیدا کرنا ضروری تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا تھا۔ مکہ معظمہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کو ہجرت کی تو ہجرت کے اگلے سال جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس جنگ میں دیگر صحابہ کرام کی طرح شرکت فرمائی۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے اور جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال کر دم لیا تھا،
اور حضرت بلال و عمار و خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، اس جنگ میں مارے گئے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سزا دیا کرتے تھے، دونوں جہنم رسید ہوئے۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے، امیہ بن خلف کو جنگ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ استیاب میں لکھا ہے کہ امیہ بن خلف قتل ہو گیا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا، مبارک ہو اے بلال، اللہ تمہیں اور خیر عنایت فرمائے، تم نے اپنا انتقام لے لیا۔ امیہ بن خلف کو ڈر تھا کہ میں کہیں قتل نہ ہو جاؤں، جس کی وجہ خاص یہ تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خبر دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ تجھے قتل کریں گے۔ یہ بات امیہ بن خلف نے گرہ باندھ لی اور جنگ میں شریک ہونے سے بچنے کی کوشش کی، مگر ابو جہل اس کو اصرار کر کے لے گیا اور آخر دونوں اپنی بدبختی کے انجام کو پہنچے۔ 2 ہجری میں اذان شروع ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن مقرر ہوئے۔ سفر میں رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سفر کرتے کرتے صبح صادق ہونے سے پہلے مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں پورے قافلے کے ساتھ قیام فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے واسطے جگانے کے لیے مقرر فرما دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگانے کے بھروسے سب سو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ بلا اختیار بیٹھے بیٹھے ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب سورج نکل آیا تو سب جاگ اٹھے اور نماز فجر قضا ہونے کی وجہ سے گھبرائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر یہاں سے چل پڑو اور اس جنگل کو چھوڑ دو، کیونکہ یہاں شیطان ہے جس کی شرارت سے ہماری نماز قضا ہوئی ہے۔ چنانچہ سب سوار ہو کر چل دیے اور جب اس جنگل سے نکل کر آگے بڑھ گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سواریوں سے اتر کر وضو کرو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا اور نماز فجر رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا پڑھائی، کیونکہ حاضرین نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے۔ اس لیے رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ نے ہماری روحیں اپنے قبضے میں کر لی تھی اور اگر وہ چاہتا ان کو ہماری طرف اس وقت کے علاوہ واپس فرماتا۔ بس جب تم میں سے کوئی شخص اس طرح سوتا رہ جائے کہ نماز کا وقت نکل جائے یا نماز کی طرف سے بھول ہو جائے، پھر نماز کی طرف پریشانی والی توجہ ہو جائے تو اس کو اسی طرح پڑھ لے جیسا کہ اس کو اس کے وقت پر پڑھتا تھا۔ اس کے بعد رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بے شک شیطان بلال کے پاس آ گیا۔ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، شیطان نے اپنی تدبیر سے ان کو لٹا دیا، پھر ان کو تھپکتا رہا جیسے بچے کو سلانے کے لیے تھپکی دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے حقیقت حال معلوم کرنے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے وہی بات بتائی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یعنی شیطان کا سلانا تھپکی دیتے رہنا۔ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال بطور معجزہ ظاہر فرما دی تھی، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ اشہد انک محمد رسول اللہ بول اٹھے۔ یہ پوری روایت مشکات شریف میں باحوالہ موطا مالک نقل کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور خازن بھی تھے، اسی وجہ سے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیفوں میں مبتلا رہنا پڑتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر باش تھے، سفر و حضر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تمام جہادوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک رہے۔ اسد الغابہ میں ہے کہ جب رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے
اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کے اعمال میں سب سے افضل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ موت آنے تک پوری زندگی جہاد میں گزار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں اور میرا حق اور جو قابل لحاظ مرتبہ ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے جیتے جی یہیں قیام کرو اور اذان دو، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر ہو گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرما لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور وہی بات کہی جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی تھی کہ میں اب باقی زندگی جہاد میں گزار دینا چاہتا ہوں۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح جواب دیا جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ ان کو روکنا چاہا لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئے اور مزید قیام کرنے سے انکار فرما دیا اور بارگاہ خلافت میں عرض کیا کہ میں رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اذان دیتا رہا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اذان دیتا رہا اور ان کے روکنے سے رک گیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی بات اس لیے ماننا پڑی کہ وہ میرے محسن خاص تھے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، اب جہاد میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے مجاہد ہو کر شام چلے گئے۔ اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے تو ان کی موجودگی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے اس قدر روئے کہ اس جیسا کسی دن بھی ان کو روتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا۔ شام کے زمانہ قیام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی، جس کا تذکرہ اصحابہ میں حافظ بن حجر نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دینی بھائی ابو ردیہ خشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبیلہ بنی خلان میں پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم دونوں اپنے نکاح کا پیغام دینے آئے ہیں۔ ہم کافر تھے، اللہ نے ہم کو ہدایت دی اور اسلام سے نوازا۔ ہم غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزادی کی دولت بخشی۔ ہم تنگ دست تھے، اللہ رب العزت نے مال نصیب فرمایا۔ اگر تم لوگ ہم سے نکاح کر دو تو الحمدللہ، اور اگر ہمارا پیغام رد کر دو تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قبیلہ بنی خلان کے لوگوں نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ شادی کا ذکر تو ملا لیکن اولاد ہونے کا پتہ نہ چلا۔ صاحب اسد الغابہ نے یہ ضرور لکھا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمانے کے وقت کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں قیام پذیر ہو گئے تھے اور اس کو کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک روز خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، مدینہ نہیں آتے ہو؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے پاس آؤ؟ خواب کے بعد رنج کی حالت میں بیدار ہوئے اور سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی راہ لی اور مدینہ پاک پہنچ کر رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر چومنے اور پیار کرنے لگے۔ دونوں نے فرمائش کی کہ فجر کی اذان دے۔ جب انہوں نے اذان دی تو مدینہ منورہ میں زلزلے کی کیفیت محسوس ہونے لگی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کے حاضرین مدینہ کو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گیا، جس کی وجہ سے رونے والے ایسے روئے کہ کسی دن مرد و عورت اس قدر روتے نہیں دیکھے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے؟ اور یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ میں کسی دن اس قدر رونے والے مرد و عورت نہیں دیکھے جس قدر اس روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر روئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 20 ہجری میں دمشق میں ہوئی اور وہیں باب صغیر کے پاس مقبرے میں دفن ہوئے۔
اس وقت ان کی عمر مبارک 63 سال کی تھی۔ اس حساب سے باسط نبوت کے وقت ان کی عمر 30 سال ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پورے 33 سال اسلام کی خدمت میں گزارے، اسلام کے لیے مار بھی کھائی، جہاد غزوات میں بھی برابر شریک رہے، بھوک بھی برداشت کی، نہ صرف مؤذن بلکہ سید المؤذنین کے عہد علیٰ پر فائز ہوئے۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کے ذمہ دار رہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔